عظیم قوم وہ ہوتے ہیں جو اپنی تاریخ کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ اپنے تاریخی اور قدیم مقامات کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کی عظیم تاریخ کے متعلق جان سکیں۔ بلوچستان کا ضلع لسبیلا اپنی عظیم تاریخ، منفرد محل وقوع اور خوبصورت ساحل کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ہب چوکی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع بھوانی کا قدیم قبرستان واقع ہے، جسے پاکستان کے قدیم قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں اس ٹائم ہب چوکی سے 2 کلومیٹر دور بھوانی کے ایریا میں کھڑا ہوا ہوں۔ آپ میرے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایک پرانی قبرستان ہے جس کو بلوچستان یا کلمتیوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ 17ویں صدی کے یہ قبرستان میں اس ٹائم 118 کے لگ بھگ قبریں موجود ہیں، جن کا ڈیزائننگ ہے بڑی یونیک سے ہے۔ وہ ریت کے پتھروں پہ پورا ان کا جو ڈیزائن کیا گیا ہوا ہے۔ اس طرح کے قبرستان نہ صرف آپ کو اس بھوانی میں ملیں گے، آپ اگر دریجی کے سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ ہنیدیان کا جو قبرستان ہے سیم اسی طرح کے ڈیزائن ہے، سیم اسی طرح کے پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سسی پنو کے سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو رستے میں اس طرح کے قبر نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے کوسٹل ایریا اگر آپ پسنی کے سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ بھی سیم اسی طرح کے قبرستان آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس پورے جو ٹریول گائیڈ میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اس کے جو قبرستان ہے اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس ٹائم یہ اس کے جو سراؤنڈنگ ہے چاروں طرف آبادی ہے، تو آبادی کی وجہ سے یہ قبرستان کتنا متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ زیادہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے اور یہاں پہ نزدیک کوئی قبرستان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جتنے ہوتے ہیں یہیں پہ آ کے اپنے جو رشتہ داروں کو ہے جو فوت ہوتے ہیں تو ان کو یہیں پہ دفناتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ پورا قبرستان کتنا متاثر ہو رہا ہے۔ تو کائنڈلی اپنے کمنٹس اور فیڈ بیکس ہمارے ساتھ شیئر کریں، شکریہ۔ یہ تاریخی قبرستان کراچی سے محض 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، جہاں تک آپ 1 گھنٹہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہب چوکی سے 2 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد آپ کے دائیں طرف قبرستان کی سائن بورڈ نظر آتا ہے، جس پہ 17 سینچری ٹامبز آف بلوچ ٹرائبز درج ہے۔ کلمتی قبیلے کا شمار بلوچ قوم کے بڑے قبیلوں میں ہوتا ہے۔ اصل میں وہ ہوت ہیں، لیکن کلمت میں اپنی آزاد راج کی وجہ سے مکران میں انہیں کلمتی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سن 1451 عیسوی میں ہوت قبائل کی ایک بڑی تعداد مکران سے ہجرت کر کے لسبیلا اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں آباد ہوئے۔ اس وجہ سے ان قبروں کو کلمتی قبیلے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ قبروں کے آثار اور ان پر بنائے گئے نقوش سے اس قبرستان کے قدیم ہونے کی ضمانت دیتے ہیں۔ وہ کاریگر جو ریتیلی پتھروں سے ان قبروں کی تزئین و آرائش کرتے تھے، اب وہ نہ کاریگر رہے نہ ہی ریتیلے پتھروں کا استعمال۔ قبروں کی خوبصورتی اور ان پر بنائے گئے نقوش یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں آرٹ اور ہنر کو کس قدر اہمیت دی جاتی تھی۔ اسی قبرستان میں مختلف سائز کی قبریں ڈیزائن کی گئی ہیں۔ قبروں کی ڈیزائن مختلف ہونے کی وجہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خواتین، مرد اور بچوں کی قبروں کے لیے مختلف نقوش استعمال میں لائے گئے ہیں، اور کچھ قبروں پہ نام بھی درج ہیں۔ جو یہاں پہ جو قبریں ہیں ان کی تھوڑی سی ڈیزائننگ آپ کو سمجھاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5-6 لیئر پہ موجود ہے۔ یہ 2 اس کے ہیں بالکل جو بنیاد ہے یا جو قبر ہے نیچے، پھر اس کے اوپر یہ ایک چیمبر نما یا جو دروازے کھڑکیاں نما ایک بنی ہوئی ہیں، تو پھر اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا اس طرح کے اگر ہیں 4 سائڈ ہے، 4 اس سائڈ بنا ہوئے ہیں، 4 اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ہیں، پھر ایک لیئر ہے، لیئر کے اوپر پھر ایک بڑی پتھر بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیل نما ایک پھول بنا ہوا ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی ویل ہے، پھر اس کے سراؤنڈنگ میں پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن چھوٹے چھوٹے باکسز بنے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے 3 اس پورے لیئر میں بنے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر پھر ایک اور ڈیزائننگ بنا ہوا ہے، یہ ہے
جو پتھر ہے وہ ریک نما ہے، تو اس کی وجہ سے شاید اس ٹائم انہوں نے سلیکٹ کیا ہو کہ ڈیزائن کرنے میں آسان ہے۔ پھر ایک اور لیئر ہے، اس کے اوپر پھر ایک چوتھی لیئر ہے، چوتھے پہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے کا وہ تاج نما اور ایک دستار کی طرح کا وہ بنا ہوا ہے، اور بیچ میں جو کیمیکل یوز کیا ہوا ہے وائٹ کیمیکل ان کو آپس میں جوائنٹ کرنے کے لیے یا ان کو آپس میں چپکانے کے لیے، وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو وائٹ سی ہے۔ لیکن اس کی ڈیزائن جو سب سے یونیک چیز ہے ڈیزائننگ کی، وہ کنسسٹنٹی ایک جیسا ہے، تو وہ ایک لیئر ہے وہ آخر تک آپ کو ایک جیسا نظر آتا ہے، کہیں اتنا باریک اور فائن ورک اس پہ کیا ہے کہ آپ کا نظر جی چاہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہی رہیں۔ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس ٹائم ڈیزائن کیا ہوگا۔ تو جو ڈیزائننگ ہے یہاں پہ جو خواتین ہیں ان کا قبروں کا ڈیزائن تھوڑی سی الگ ہے، اور مرد ہیں ان کے جو ڈیزائن ہے وہ بڑے ہیں۔ یہ اس ٹائم پورے جو قبرستان میں سب سے اونچا جو قبر ہے۔ تو شکریہ۔ اس قبرستان کے اطراف میں مختلف بستیاں آباد ہیں، جس کی وجہ سے یہ قبرستان بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ قبرستان میں قدیم قبروں کی تعداد 118 ہے، جبکہ 2 اجتماعی قبریں بھی ہیں۔ یہ قبرستان اینٹیکوٹیز ایکٹ 1975 کے تحت پروٹیکٹڈ سائٹ قرار دیا گیا ہے، تاہم حکومتی عملداری کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور نہ ہی قبرستان کے لیے محافظ کا بندوبست ہے، اور نہ ہی 4 دیواری تعمیر کی گئی ہے۔ اب شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی اور مردوں کو دفنانے کے لیے کم پڑتی ہوئی زمین، مقامی انتظامی کی لا تعلقی، اب یہی قبرستان نئی قبروں سے پر ہو رہا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق قبرستان میں مردوں کو دفنانے کا سلسلہ 2008 سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ قدیم قبروں سے 4 گنا زیادہ نئی قبریں تعمیر کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ قبریں بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد آرکیولوجی کا محکمہ وفاق سے صوبے کے پاس آ چکا ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے 2014 میں ایک ایکٹ پاس ہوا، مگر اس ایکٹ پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے۔ قبرستان کی نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ قبرستان کو اس حال میں پہنچانے میں قدرت کا کم، زمینی انسانوں کا عمل دخل زیادہ لگتا ہے۔ ضلعی حکومت نے قبرستان کے چاروں طرف عارضی باڑ لگایا ہوا ہے، لیکن دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے باڑ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ یہ تاریخی ورثہ ہم سب کے لیے اثاثہ ہے، اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم نے اس کی حفاظت کے لیے آواز نہیں اٹھایا تو یہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔